بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بیت عقبہ اولیٰ و ثانیہ۔ ٹھیک ہے، بیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اطاعت و فرما برداری کرنا۔ عقبہ ایک گزرگاہ کا نام ہے۔ اولیٰ کو پتہ ہے کہ پہلا، اول، اور ثانیہ دوسرا۔ تعارف ہے سب سے پہلے کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ ٹھیک ہے، تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے قبائل کو دین حق کی دعوت دی۔ ایک روز عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ سے منی آتے ہوئے منی کے مغربی کنارے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ جو ہے وہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان لوگوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا اور کہ مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ واپس جا کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ بیت عقبہ اولیٰ یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص منی کے اسی گھاٹی میں اسلام میں داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام جو ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ یہ بیعت درج ذیل باتوں پر کی گئی۔ نمبر 1 کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے اس چیز میں خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشخاص کو رخصت کرتے ہوئے وقت جو ہے وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ کو مدینہ منورہ میں ان کا قائد اور امام مقرر فرمایا۔ اس موقع پر اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرار رضی اللہ کے مہمان بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی با اثر اور نامور اشخاص نے اسلام قبول کر دیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کیا تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے 1 سال بعد حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے منی کی اسی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیا اور اہل یثرب سے کہا، اگر مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اہل یثرب، میرا جینا میرا مرنا جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں
مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی؟ مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہے نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا، تو اس کا آنسر ہے 5، 6، 7 یا 8، تو 6 افراد نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمائے گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ بیت العقبہ و ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے 12۔ بیت العقبہ و ثانیہ ہوئی نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 13ویں سال یا نبوت کے 14ویں سال، تو اس کا درست جواب ہے نبوت کے 12ویں سال۔ بیت عقبہ و ثانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا 72، 73، 74 یا 75، تو درست جو آپشن ہے وہ ہے 75۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے ہمارے پاس کہ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے عقبہ کے مقام پر اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ کے مہمان بنے۔ جیم ہے بیت عقبہ و ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں حضرت عباس بھی موجود تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ جس نے بیت کے امور میں خیانت کی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلا جواب ہے کہ اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں کیسے جانتے تھے؟ تو اس کا جواب یہاں سے تھا کہ ان لوگوں نے نبی آخرت الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مدینہ منورہ کے یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال کس صحابی کو معلم بنا کر بھیجا اور کیوں؟ تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ اہل یثرب، یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو یعنی کہ مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس بیت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ان چیزوں میں کوئی خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر بیعت لی؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ بیعت درج ذیل باتوں پر کی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ بیت عقبہ و اولیٰ جو عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، بیت عقبہ اولیٰ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور یعنی کہ آپ اس کے بارے میں لکھیں گے، پھر کیا بیعت لی گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے بیت عقبہ ثانیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ 75 افراد نے شرکت کی اور مدینہ منورہ سے آنے کی دعوت دی۔ بس یہاں تک آپ لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بیت عقبہ اولیٰ و ثانیہ سے کیا جو ہیں وہ نتائج حاصل ہوئے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ بیت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے۔
یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔